اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ وما محمد الا رسول سے ٹھیک ہے، مل گئے؟ ہاں جی، ترجمہ قرآن پاک چوتھا پارہ اور اس کا رکوع نمبر 6 یہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ابتدا میں آیا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، آج صبح بھی ایک لائیو میں بتایا ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے 4 مرتبہ اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی بیان فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ یہ پہلی چوتھے پارے میں، دوسری مرتبہ 22ویں پارے میں سورہ الاحزاب میں، تیسری مرتبہ سورہ محمد، نام بھی پوری سورت کا محمد ہے، 26واں پارہ، اور چوتھی اور آخری مرتبہ سورہ فتح میں جو اس کے ساتھ آگے ملی ہوئی ہے اس کے آخری رکوع میں، اور ایک مرتبہ احمد آیا ہے، وہ آگے سورہ صف میں آیا ہے 28ویں پارے میں۔ یہ نام مبارک شامل فرمانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کل کلاں کو یہ اٹھ کے نہ کہے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ نازل ہوا ہی نہیں ہے، پھر رب تعالیٰ جل وعلا نے پھر یہ ان کی نا اس حرکت پر پہلے ہی نا جواب فرما دی ہے۔ خیر، شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، ارسال کیا ہوا۔ تو جو بھیجا جاتا ہے ظاہر ہے اس نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، جو مقصد اس نے پورا کرنا ہوتا ہے وہ مقصد پورا ہونے کے بعد پھر اس نے واپس جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ وہ تو ایک میرے حبیب تو ایک رسول ہیں تمہاری طرف، ٹھیک؟ تو جب انہوں نے اپنا کام کر دیا، یہ چونکہ اس وقت یہ افواہ پھیل گئی تھی نا کہ آپ کی شہادت مبارک ہو گئی ہے، تو پھر بھگدڑ مچ گئی، اور کچھ لوگ جناب وہ واپس مدینہ شریف سے رس جانے کا انہوں نے کر لیا قصد، اور کچھ ادھر ہی سراسیموں کے بیٹھ گئے، کوئی کس طرح کچھ ثابت قدم رہے۔ تو اس کیفیت کو سامنے رکھتی رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ وہ تو ایک رسول ہیں، تو تم کیا ان کے پھر ابھی تو خیر وہ گئے نہیں، لیکن جب جائیں گے تو پیچھے پھر تم چھوڑ دو گے جو انہوں نے پیغامات یا تعلیمات دی ہیں۔ میرے اللہ کے پیارو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور وہ جاتے گئے جب ان کی تعلیمات پوری ہوتی ہوئی، تو پچھلی ان کی جو امت ہے یا باقی جو آگے سلسلہ ہے انہوں نے پھر ان کی تعلیمات چھوڑ دی تھی۔ جیسے ان کے لیے ضروری تھا کہ ان تعلیمات پر مصر رہیں، مقر رہیں، ویسے ہی تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ ابھی تو یہ سلسلہ نہیں ہوا، لیکن جب یہ ہوگا تو اس وقت کے لیے بھی تیاری کی جائے۔ اسی وجہ سے جب خود واقعی نبی پاک علیہ السلام پر یہ وقت مبارک آیا تو اس وقت صحابہ پاک کی ظاہر وہ حالت، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن پوری زندگی میں وہ تھا جس دن آپ تشریف لائے تھے مدینہ شریف میں، اور سب سے زیادہ غمناک دن وہ جس دن آپ دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو مختلف صحابہ پاک کی مختلف حالت تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت بہت غیر تھی۔ تو کسی کی وہ ویسے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے یہ کہا تو کہ یہ چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتاروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس رات کو کہیں اپنے دوسرے گھر میں تھے، 3 آپ کی اہلیاں تھیں، ازواج تھیں، تو ایک باہر تھے، تو جب آئے تو آپ نے کیفیت دیکھی تو آپ نے پہلے حضرت عمر فاروق کو آگے بٹھایا، لیکن پھر جب وہ نہیں مانے تو پھر آپ نے یہی آیت مبارک پڑھ کے خطبہ دیا۔ اس وقت عمر فاروق جو ہے نا وہ سمجھے، وہ کہتے تھے بعد میں کہ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت نازل ہی آج ہوئی ہے۔ تو ایک تیاری بھی یہ تھی، یہ جو افواہ پھیلی تھی اس میں صحابہ پاک کو وہ جو بہت وقت قریب آ چکا تھا نا، کیونکہ مقاصد پورے ہو گئے تھے، دین تمام ہو چکا تھا، تو اس وقت نے تو آنا تھا، تو اس دن کی نا ایک ریہرسل بھی یہ تھی، اور یہ آیت مبارک بھی نازل ہو گئی۔ تو پھر اس طرح تو فرمایا پہلے بھی رسول آتے رہے اور پھر جاتے بھی رہے، تو اس طرح پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا یہ تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ صاف بات کہی تھی کہ بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ آج چلے گئے ہیں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ کوئی آپ کی عبادت کرتا ہے،
مطلب یہ تھا، سمجھانا مقصد تھا کہ رب تعالی ازل سے ہے، ابد تک رہنے والا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، وہ مخلوق پیدا ہونے سے پہلے نہیں تھی، تو جب اس کا وصال ہو گیا تو پھر بھی نہیں ہونا نا۔ تو آپ کیوں اس بات میں پڑھ کے تو ان کی پوری زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے ہو؟ چلو ان سے تو جو ہوا ہوا، یہ پچھلوں کو بھی ایک خاص کہ تم بھی کسی شخصیت کے جانے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے؟ جب جو ہستی سارے نبیوں کی سردار ہو کہ جن کو ہم نے بھیجا ہے، اور ان کے بظاہر پردہ فرمانے سے اس کام کو نہیں چھوڑنا، تو کسی اور کی اوپر یہ حالت ہو تو تم اپنے سارے وہ مشاغل اور سارے فرائض اور وہ بھول جاؤ۔ غم کی کیفیت ضرور ہوتی ہے، لیکن تم نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بس یہ ہماری تعلیم ہے اس میں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ افہم مات، تو اگر وہ وصال کر جائیں، او قتل، یا شہید فرما دیے جائیں، انقلبتم، تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ انقلاب جو ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے جی، پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، یعنی جس طرف سے آئے تھے ادھر ہی تم پھر چلے جاؤ گے؟ کمال ہے۔ ومن ينقلب علی عاقبہ، ہاں یاد رکھو کہ اگر تم پھر بھی گئے نا تو فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، نہ ہی اس کو کوئی نقصان دو گے۔ تو پھر یہ کس کا نقصان ہے؟ تمہارا جی، جن کا ہے وہ بول سکتے ہیں، جن کا نہیں ہے تو وہ بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ نقصان بندے کا اپنا ہے۔ تھوڑا سا زبان کو حرکت دیا کرو، یہ اللہ نے اس لیے دی ہے، بالکل گھگو بن کے اور گنگے جیسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، اور سین کا معنی ہوتا ہے جلدی، ان قریب، ٹھیک ہے؟ کبھی سوف بھی آتا ہے، کبھی سین آتا ہے، ٹھیک؟ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ صلہ دے گا ان قریب شکر والوں کو۔ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں شاکرین سے یہاں مراد جو ثابت قدم رہے تھے، جن کو اس بھگدڑ کا اثر نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امین الشاکرین ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑے صبر جو ہے نا انہوں نے کر کے دکھائے ہیں، علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وما کان لنفس ان تموت، اور کوئی بھی جان ایسی نہیں کہ جس کو موت آئے مگر الا باذن اللہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب موجلہ، اور آتی بھی کب ہے؟ جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور تم میں سے اور جو دنیا کا انعام، ثواب، انعام بھی ہوتا ہے، بدلہ بھی ہوتا ہے، صلہ بھی ہوتا ہے، آپ اسے کچھ بھی ایسے کہتے ہیں جب یہ سا کے ساتھ ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ تو ثواب الدنیا، دنیا کا جو انعام چاہتا تھا تو رب تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتا ہے، نوتہی منا، ہم اسے وہ عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے، اکرام چاہتا ہے، تو نوتہی منا، ہم اسے وہ عطا فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسی تمہاری نیت ویسا ہی تمہیں ہم آگے سے وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں معاملہ۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ وہ تھا نا وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو، غیب کا مطلب وہ لگایا، اور یہاں نون یہ امام متکلم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا۔ قاتل مطلب یہاں جہاد کیا، قتل، مقاتلہ وغیرہ، جہاد، کچھ بھی آپ اسے کہیں، جنگ۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من نبی، نبیوں میں سے ایسے ہیں، قاتل معه، کہ جن کے ساتھ جہاد کیا، جن کے ساتھ مل کے، جن کی سرکردگی میں، جن کی قیادت میں۔ کیسے لوگوں نے کیا جہاد؟ ربیون کثیر، اللہ والے تھے بہت سارے جی، اللہ کی جماعت نے، اللہ کے گروہ نے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ کتنے ہی ایسے گروہ تھے جنہوں نے جہاد کیا۔ فما وہنوا، پھر وہ کمزور نہیں پڑے، ٹھیک ہے، سست نہیں پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں انہیں مصیبتیں آئیں انہوں نے فیس کی، انہوں نے اس کو نا پورے تحمل سے برداشت کیا۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے، ٹھیک ہے، کسی کی روک کے آگے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ
محبت رکھتا ہے، انہیں محبوب رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی یہاں کمزوری نہیں دکھانی، کسی سے دبنا بھی نہیں، اور کوئی اور بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ تم نے صبر دکھانا ہے، استقامت دکھانی ہے۔ جب تم ایسے کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہ اللہ تعالیٰ کا محبت والا معاملہ جو ہے نا وہ ہوگا۔ وما کان قولہم، وہ جو اللہ والے تھے اس قدر اللہ کے برگزیدہ ہونے کے باوجود جب ان پر مصائب آئے، وما کان قولہم، تو ان کی زبان پر کوئی بھی قول، کوئی مقولہ، کوئی بات ایسی نہ آئی سوائے اس کے الا ان قالو، یہ کہ وہ کہیں یا وہ کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ بھی رکھا تھا، پھر بھی وہ یہ کثرت نفسی کر کے، عاجزی اور انکساری کر کے، اور اس طرح نا فروتنی کا جو معاملہ ہے وہ کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ ٹھیک، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم نے جو اپنے کاموں میں زیادتیاں کی ہیں، جو ہم کوئی آگے بڑھے ہیں اور حد سے گزرے ہیں، تو وہ بھی ہمیں نا اس کا بھی ہمیں معافی عطا فرما۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو ثابت فرما دے حق کی بقا کی اور دفاع کی خاطر۔ وَانْصُرْنَا، اور ہماری مدد فرما، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی قوم کے مد مقابل۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کیا، تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے تمام اہل ایمان کو قیامت تک کہ تم نے بھی مصیبتوں میں آ کے وویلا، چیخ پکار اور رخسار پیٹنا اور گریبان پھاڑنا وغیرہ یہ نہیں کرنا، بلکہ صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ یہی اللہ کے پیاروں کا طریقہ آیا ہے، اور مصیبت کے وقت اس طرح تم حرکت کرو گے تو یہ ایک علیحدہ مصیبت تمہیں جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ فآتاہم اللہ، پس اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انہیں عطا فرمایا ثواب الدنیا، دنیا کا انعام بھی، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں انہیں فتح حاصل ہوئی، وحسن ثواب الآخرہ، اور اس سے آخرت کے ثواب میں بھی جو خوبی والا ہے نا، مطلب بہت وہ انعام انہیں عطا ہو گیا جس کا ان کا ویسے استحقاق نہیں بنتا تھا، ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ وہ اتنی بڑی قربانی شاید انہوں نے نہ دی ہو جتنا بڑا ہم نے انہیں ان کے اس خلوص پہ اور ان کے ثابت قدمی پہ یہ بدلہ دیا۔ تو تم بھی جب ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہمارا رویہ یہی ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، یہ رکوع تو مکمل ہو گیا، چلے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی نا کافروں کی، یہ آپ اس پارے کے پہلے رکوع میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ الفاظ، ٹھیک ہے، آگے تھوڑا مختلف ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، ادھر تھا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان لانے کے بعد لوٹا دیں گے۔ یہاں فرمایا یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، وہ جو پیچھے تھا نا کہ تم پھر اگر وہ چلے گئے تو پھر ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے، جیسے کافر تھے، جاہل تھے، غافل تھے۔ تو یہاں پہ بھی اسی پھر اعقاب کا لفظ دوسری رکوع میں بھی کر کے تو بات کو ایک جوڑ دیا نا آپس میں۔ فتنقلبوا خاسرین، ادھر بھی ینقلب تھا تو ادھر پھر فتنقلبوا، یہ لفظ بھی نا اس پچھلے کے ساتھ تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، تو کوئی ایسی بات پیچھے گزری ہے جس کو ہم یہاں آگے لے جانا چاہ رہے ہیں ایک نئے اسلوب کے ساتھ۔ فتنقلبوا خاسرین، تو اگر تم نے ایسے کیا تو پھر تم خسارے والوں میں، ٹوٹے والوں میں، نقصان والوں میں، زیان والوں میں شامل ہو جاؤ گے، ایسے لوگوں میں۔ ادھر فرمایا تھا بعد ایمانکم کافرین وکیف تک، چلے ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، مولاکم تمہارا مددگار ہے، ٹھیک ہے، حقیقی مددگار، حقیقی مولا تعالیٰ جل وعلا ہے۔ ہاں، اس نے نیچے ہمارے والدین کو بھی ہمارا رب فرمایا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے ان دونوں ماں باپ پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے نا وہ پال پوس کی ہے۔ تو رب کا معنی ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقی رب کی طرف ہی ہر وقت کیا جائے، ارباب بھی قرآن پاک میں آیا ہے اس طرح کے۔ تو یہ اسی طرح یہ مولا کا لفظ بھی جب حقیقت میں بولا جائے گا تو پھر مولا تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو اگر کسی اور کے لیے بولا جاتا ہے تو پھر وہ ایک خاص وقت تک کے لیے اور ایک خاص حد تک کے لیے ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک مومنوں کے مددگار اللہ بھی ہے، اس کے رسول بھی ہے، اس کے مومن بندے بھی ہیں۔ تو اگر ایسا صرف ادھر ہی بات کو روک دیا جاتا تو پھر یہ دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیوں فرمایا ہے؟ سمجھ گئے ہیں بات میری؟ آگے چلتے ہیں۔
اچھا، وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور مدد کرنے والے بھی اس نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ ناصرین کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو لیکن وہ دوسروں کا یہ ہے کہ ان ذاتی طور پہ کوئی مدد نہیں کی، اس کی مہربانی سے، اس کی عطا سے ایک حد تک. اس کے بعد پہ اس کی جو مدد ہے نا، ومن نصر اللہ من عند اللہ میں اس کی بات کی گئی ہے، وہ اس کی ذاتی ہے، وہ ہمیشہ ہے. ہر قسم کی مدد وہ فرما سکتا ہے، اور وہی فرما سکتا ہے، اور ہر وقت فرما سکتا ہے. اس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، باقیوں کے لیے ہیں. سنل کی پھر سین آیا ہے ان قریب کے لیے. نل کی ہم ڈالیں گے، ال کی میں ڈالوں گا، تل کی تم ڈالو گے، یل کی وہ ڈالیں گے. ہاں جی، انی ال کی ہے الیہ کتاب کریم. سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہے نا کہ ہم خط بھیجتے ہیں اس کو. ٹھیک، تو یہ یہاں پہ رب تعالیٰ جل وعلا اپنی طرف فرما رہا ہے نسبت کہ ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب، ان کے دلوں میں. کون سے؟ الذین کفروا، وہ جو کافر لوگ ہیں ان کے کیا چیز ڈال دیں گے؟ الرعب، روب ڈالیں گے. کس کا؟ مسلمانوں کا. بما اشرکوا باللہ، کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اس وجہ سے ان کے دل میں نا روب. وہ اوروں کو بھی خدا مانتے ہیں، پھر ان سے بھی ڈرتے ہیں. ہاں جی، تو جب وہ ان سے ڈرتے ہیں تو پھر کیوں نہ وہ مسلمانوں سے بھی ڈریں. ٹھیک، لہذا ہم نے تمہارا روب ان میں ڈال دیا، ان کے دلوں میں ڈال دیا. یہ اس وقت تو جناب ابو سفیان تھے نا، حضرت ابو سفیان، یہ احد کی لڑائی کے بعد واپس جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ خیال آیا کہ ساروں کو ختم کر کے کیوں نہیں آئے. تو ساروں نے مشورہ کیا چلو پلٹتے ہیں اور ان کو ختم کر کے آتے ہیں. جیسے ہی چلنے لگے تو دل میں اچانک روب ڈل گیا. تو اس آیت میں اسی کا بیان ہے. اگرچہ انہوں نے وہ حرکت کی تھی یا سوچی تھی تو ان کے دلوں میں روب ڈالا جانا تھا، لیکن ان کے صدقے میں پھر سب کافروں کے دلوں میں ہی مسلمانوں کا روب ڈال گیا ہے. آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، 1400 سال بعد بھی کوئی مسلمان اگر مسلمان بنے صحیح نا، تو اس کا روب ضرور غیر مسلم اور کافر کے دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن مسلمان خود ہی اپنی مسلمانی چھوڑ بیٹھے اور صرف زبانی کلامی رہ جائے تو پھر اس کا روب کیا ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ پھر تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا رستہ چھوڑ دیا یہ، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ریخ کو کم، وہ لفظ آتے ہیں آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم. یہ جو تذهب ريحکم ہے نا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب ان کے دلوں سے نکل جائے گا. وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے ایمان تقریباً زبانی کلامی رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی چاشنی عطا کرے تو پھر سب کچھ ہو جائے گا، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اچھا، انہوں نے جو شرک کا رستہ اختیار کیا تھا اور ان کے دلوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روب ڈالا، وہ جو انہوں نے کیا تھا تو فرمایا ما لم ینزل بھی سلطانہ، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی. دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ ہوتی کہاں سے؟ لیکن بہرحال کچھ نام کی بھی ہو جاتی، وہ بھی نہیں ہے، کام کی تو ہے ہی نہیں. معلوم ینزل بھی سلطانہ ومأواہم النار، دلوں میں روب تو یہاں ڈال گیا ہے، آگے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین، اللہ تعالیٰ ایمان کو اسے محفوظ رکھے. اور فرمایا کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے. بیسا یہ ذم کے لیے آتا ہے، مذمت کے لیے آتا ہے، برائی کے لیے آتا ہے. اس کے بدلے میں نعمہ آتا ہے. مطلب سا اور بیسا برے معنی کے استعمال میں ہوتے ہیں، اور نعمہ اور حبذا یہ لفظ جو ہے نا وہ اچھے معنی میں آتے ہیں. نعم المولا و نعم النصیر آپ پڑھتے ہیں، کیا یہ اچھا مولا ہے، کیا یہ اچھا مددگار ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا. وَلَقَدْ یقیناً صَدَقَكُمْ تمہیں سچ کر دکھایا اللہ جل وعلا نے وعدہ اپنا وعدہ اذ تخصونہم بِإِذْنِهِ جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو اس نے تمہیں حکم دیا تھا ویسے تم کرتے تھے. جب تک تم اپنے وعدے پہ پکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں فتح عطا فرمائی، بدر میں بھی اور یہاں احد کے بھی ابتدائی مراحل میں. ٹھیک ہے، حتی اذا فشلتم جب تم نے نا وہ بزدلی دکھائی، وہ جب وہ 50 جو تیر انداز تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہاں اب جنگ ختم ہو گئی اور لوگ غنیمت لے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی نا وہاں سے نا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چلو اب یہ ختم ہو گیا تو اب یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے. حالانکہ آقا علیہ السلام نے بڑی
جو ہے وہ تاکید فرمائی تھی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور کوئی ان کے تقریباً 8-9 ساتھی اور بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ادھر نہیں جانا، ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر تم ہمیں کسی بھی حالت میں دیکھو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن وہ نہیں ان سے ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ ایسے ہی منظور تھا پھر. تو اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ حتیٰ اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے اس معاملے میں تنازع میں پڑ گئے، جی حکم میں جھگڑا ڈال دیا، کچھ نے کہا کہ نہیں جانا اور باقی زیادہ تر جا رہے تھے، نیچے آ رہے تھے، وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، ما من بعد اس کے، ما اراکم ما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں دکھا چکا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ فتح تھی کہ مسلمانوں کو 700 کی تعداد میں تھے اور وہ 3000 تھے، اور ان کو انہوں نے بھگا دیا. رب تعالیٰ نے اوپر والے وہ ٹیلے والوں کو یہ سارا کچھ دکھا دیا. وہ بھی یہ چاہتے تھے نا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے معاملے میں جھگڑا کیا، بزدلی دکھائی، اور کچھ دنیا کی طرف وہ رغبت دکھائی، اور نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی. تو اور پھر وجہ بتائیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ تو ایسے تھے جو دنیا کی طلب میں تھے، مطلب وہ ادھر غنیمت کی طرف ان کا دل کا میلان زیادہ ہو گیا. انسان حیثیت سے انسان کمزور ہے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ کا یہ تھا کہ وہ آخرت چاہتے تھے، جن کا آخرت کا چاہت تھی وہ ادھر ہی شہید ہو گئے، لیکن درا نہیں چھوڑا، وہ ٹیلا نہیں چھوڑا، وہ پہاڑ نہیں چھوڑا، اور جو دنیا کے تھے معاملے میں وہ ادھر چلے گئے. دراصل تو ان کی موت ادھر نہیں لکھی تھی ابھی. ثم صرفکم عنہم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا. کیوں پھیر دیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. جی یعنی پہلے تو وہ تم مقابلے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، دفاع کے لیے، لیکن جب تم نے اس قسم کی سوچیں سوچیں تو پھر تمہارے اوپر مصائب ہم نے ڈالے، اور اس لیے کہ تاکہ تمہیں آزمایا جائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر بے شک اس نے تمہیں معافی فرما دیا. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے جناب، اگر مقدر میں ہوا تو ہفتے والے دن، یا پھر انشاءاللہ منگل کے دن. جلدی میں کوئی بات غلط نکلی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.